اللہ میرے بچوں میرے بھراؤ یہ تسی کوئی کہانی نہ سمجھ نہ قصہ کئی چیختے چلا میرے کو آدھے رہتے بیان نہ کرو میں تمہیں صاف کہنا رمز قرآن حسین آمف تمہوں نہ قرآن کی سمجھ آنی ہے نہ سنت کی آنی ہے نہ دین کا کوئی پتہ لگنا جب تک تسی حسین نہ پڑھو حسین کوئی عام انسان ہے رمز قرآن حسین آمف میں اخبار آتا قرآن کا پتہ ہی سانو ادھر لگا جب حضرت حسین نے پڑھے آج سے وہ شعلہ پروفت ہے انہیں ایسی اگ جلائی جس تو بے شمار شعلے امت پیدا ہوئے بہت تحریکاں بعد اٹھیاں اور انہوں نے کو حوالہ رہا امام حسین یار کہڑا بندہ سی اس تو کیوں بزدلی دکھاؤنی میدان چاہ کربلا دے کسے نو کوئی قصہ سے قصہ نہ سمجھو جی خبر دین لی اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتہ نازل کیا اور اللہ دے رسول اسے گوچ لے کے روئے کہ حضرت ام سلمہ نے آخیا ہنے میرے کو ایسا فرشتہ اٹھ کے گیا جدوں دا زمین آسمان بنیا کبھی زمین تے نہیں آیا اور صرف یہ چلا دینا اب تھی اس بچے نہ پیار کرنے تو شہید کرتا جانا اس تو کیوں یہ تھی ایویں عام گلوں سے گل سمجھتے جی نہ مولویوں کی گلیں لگتے یہاں کے دلوں چور ہے بالکل اس حکومت کے ایجنٹ ہے اور 1400 سال ہو گیا جہی حکومت ظالم آتی وہ حمایتی ہوں انہوں کو پیسہ کھانے انہوں کو جگیراں لیں اور انہوں واسطے فتوے کرتے آپ اگے ہو کے نیک لوگوں مروا ایسا ایسا سزاواں اللہ کے نیک بندے نے دوائیاں جنہوں کا اندازہ کوئی یہ آلما کے روپ ڈاکو لصوص الدین ہے اور یہ ہوں بھی حکومتوں کو بڑا کھاندے پیندے حکیم محمد صحیح اللہ رحمت فرمائے فوت ہو گیا قتل کرتا گیا انہیں آخیا جب میں فائلاں دیکھیاں نا میرے دل چ نہ مولویوں کا کوئی احترام نہیں رہا سب پیسہ کھاندے اور انہوں در پردہ حکومتیں جہاں اکساؤں اور فتنے پیدا کر امام حسین رضی کسی نے خراب کرنا چاہتے اقبال رحمت اللہ نے پوچھو ہویا کی ہے حضرت معاویہ تو جڑا دور شروع میں اعلان ہی آنا کہ رسول اللہ کے خلاف ایک انقلاب ہے جو نبی علیہ السلام دا کیا انہوں برباد کرنے کی کوشش اس لیے جنہ مرضی وہ صفائی دیں سب جین کی بربادی کا ذمہ دار ہوا سب کچھ اس کیتا اور وہ نتیجے جی گاں تو گاں تھی زرداریاں تک پہنچے جی کوئی نیک قدم نہیں اٹھایا نہ حکومت کے دائرے نہ دین کے دائرے دین کا بھی اگلے جمعے بیان کروں گا دین کی مٹی کس طرح پڑی تھی نہ نماز رہن دیتی نہ اذان رہن دیتی نہ حج رہن دیتے وہ دفاع کر رہی تھی اور آج سارا مقدمہ ہار گیا لے سنت اپنی بےوقوفی نہ تھی پہلے تین خلیفیاں کا دفاع کرو کہ وہ خلاف تے راشدہ کا زمانہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا خلافت بعد ثلاث ہونا سر 30 سال میرے بعد جڑے وہ خلافت دا نبی دے طرز حکم ثم یکون ملک نذور پھر ظالم بادشاہ ہونی ہے نبی آندا ظالم بادشاہ تسی صفائیاں دے پہلے دن ہی ہار جاندے بھائی معاویہ نہ جویں مرضی نبڑتے رہو صحابہ کرام پہلیاں دی گل کرو کہ ہر میدان فتح پاؤں دے ایک جھوٹا کیس لے لیا جب کامیاب ہو سکے اس حکومت کے بارے میں ایک ایسے بندے کا تھوڑا جہا بیان پڑھ جا جب تو زیادہ محتاط کوئی نہیں لکھ سکتا سید ابو الحسن ندوی تبلیغی جماعت دی جان ایڈے صحابہ سے ادب کرنے والے مگر سالے نظام حکومت کے قیام کی کوششیں غلط صورتحال کی تبدیلی کی کاوشیں ان کی قیمت 378 اور 379 سے 2-4 ہی تمہیں سمجھنے لی کافی ہے بھی قیامت کہڑی اسلام سے آ رہی حسین رضی اللہ عنہ جڑے بڈھے ہوئے مہندی لاؤندے داڑھی نو انہوں نے کوئی جوش آیا سی کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے نہ کوئی حمایتی نہ مددگار 2-4 بھناں نال بچے ہے یہ ایک حکومت کا مقابلہ کرنے اٹھ کھڑے ہوئے تو فرماؤں بھی اسے مصیبت کی آئی کس طرح کالی رات چھا رہی تھی خلفائے راشدین کے بعد جو خلافت قائم ہوئی وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موروثی و خاندانی نظام پر قائم تھی اتنے نہ دین تھی نہ کوئی اسلام تھی عرب اور مسلمان جس کے زیر نگین تھے کسی کی ہمت نہ تھی کہ خلفائے بنی امیہ یا خلفائے بنی عباس سے مقابلہ کی ہمت کر اس طرح انہوں نے اپنی جڑاں جما لی رہنی فوجی طاقت بے امت بے بس ہو کوئی مقابلہ نہیں تھی کر سکتا اور کامیابی کی ذرا بھی توقع ہوتی نہ آسی رہی کہ کو اٹھو گا تو کچھ بننا صرف وہ شخصیتیں اس بارہ میں مستثنا تھیں جن کی عالی نسب رلو خاندانی معروف و مسلم تھا اس مسلمانوں کی نگاہ صرف حضرت فاطمہ دی اولاد ال گئی یہ رسول اللہ دے وارث ہے حضور دے بچے انہاں سے اٹھے جڑا اس فتنے کا مقابلہ کرے اور ان کو وسیع پیمانے پر مسلمانوں کی حمایت تو دینی حمیت کی قوت حاصل ٹھیک ہے دنیا کی حکومت انہوں کو نہیں مگر مسلمانوں کے دل ادب سے ہونا تھا یہ حضور سے اپنے بچے حقیقت میں لوہا ہی لوہے سے ٹکرا سکتا ہے اور ہوا کا مقابلہ آندھی ہی کر سکتی ہے مارے موٹے بندے نے جو کیتا بھی ہوں مر جاتا قلعے یاد کرنا تھا مگر 1400 سال ہو گیا علامہ اقبال فرماؤں شوق سے شام و فرے بغداد رہا نہ شام کی حکومت رہی
نہ عباسیاں دا بغداد رہا ختم تے کرنا تاز ہم یاد رکھ سپین چ مسلمانوں نے اتنا راج کیتا وہ بھی پڑ پڑا گیا تازاد تکبیر ہوئی ماں ہم مگر جڑا اللہ اکبر کر بلاج کیا وہ اجے بھی تازاد تکبیر ایمان ہنوز تارے مادر زخمہ سے لڑ رہا ہنوز جڑی چوٹ لگائی اجے تک سارا ساتھ بج رہا مسلمان کچھ کر سکتے یا نہیں کر دلان دے اندر وہ جڑی مانگ اور آرزو نا اسلامی حکومت ہونی چاہیے ایک شمع جلا دیتی اسی لیے دیکھا گیا کہ اموی عباسی خرافات کے مقابلہ میں جس نے جہاد کا علم بلند کیا اور اصلاح حال کی آواز لگائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کے افراد گرامی اور علوی خاندان کے گلے سرسد حضور دے بچے اٹھے 2-3 صدیاں حضرت علی دی اولاد انہی لوگوں کو اس کا حقیقی غم تھا کہ زمین میں فساد پھیل رہا دیکھ رہے سارے نانے کی جائیداد تباہ ہو رہی بگاڑ بڑھ رہا ہے خلافت کی روح ختم ہو گئی ہے مسلمانوں کی دولت و قوت نفسانی خواہشات کے پورا کرنے اور عیش کوشی کے اسباب فراہم کرنے اور جاہلیت کی سنتوں کے احیاء میں صرف ہو رہی کفر دیاں رسماں دوبارہ تازہ کر رہے دین نو برباد کیا ہے تھوڑا جا پڑھتا اتنا ہی تبصرہ کافی ہے کی حضرت معاویہ تو حکومت شروع ہوئی بالکل دین دے الٹ اور جو کچھ پھر اپنی حکومت کی مضبوطی لی انہوں پختہ کر لی کیتا وہ تھوڑے جا نمونے تھوڑے سامنے اس جمعے پیش کر دی نہ کوئی دین دا لحاظ نہ کوئی قرآن دا اپنی ملکی مسئلہ چاہے جو حکومت دا علو سدھا ہوں بس وہ چیز جنہاں ایک جڑی کتاب اٹھاؤ تسی صحابہ کرام تے صحابہ سرغابہ سیاب حجر بن ابی رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے صحابی امام حسین کا واقعہ بہت بات پیش آیا جنہوں نے پہلا حق واسطے جان دی حضرت علی دے بڑے محباں تو سی راہب و صحاب محمد کیا جاتا سی حضور دے جڑے نا ساتھی انہاں تو دنیا نو ترک کرنے والے آدمی درویش آدمی دیکھا کہ جو زیاد نو حکمران بناتا میرے ماوی نو جمعے دی نماز اینی لیٹ بھی اثر دا وقت ہی جاندا تو اے حضرت حجر نے اور ساتھیاں نے کہا بے زیاد حضور تو بعد نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی نویں کتاب اتری کنے وقت بدلے نمازاں دے نماز تے وقت سر پڑھنی چاہیے تو اس پہ جھوٹا مقدمہ بنا کے میرے تے دوران خطبہ انہوں نے حملہ کر دیتا 13 بندے بیڑیاں لا کے شام میں روانہ کر بالکل جھوٹا کے انہاں بیچارہ نے حضرت معاویہ دے ترلے کیتے بیسی تیری بیعت تے کہا میں جو حسن نے وعدہ کر لیا تھا اس تو پھرے نہیں صرف اعتراض کیتا تو تے سر تے کیس بنا لیا مگر حضرت معاویہ نے کوئی گل نہیں سنی اور وہ علاقہ جڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن فلما شرف علی مرد ادرا قال انی لاول المسلمین کبر فی نوائی جب اتنے بیچارے نے اونٹ تے جکڑیاں لگائے تو آپ نے فرمایا حضرت نے اے وہ علاقہ جتنے سب تو پہلا اللہ اکبر کا میں نعرہ ماریا اسلام دی میں اتنے جہاد لے آیا اتنے بیچارے اتارتے گئے کچھ کی سفارش کرتی رشتہ داراں نے انہوں نے چھڑ دیتا 7 بیچارے جڑے سے قابو آ گئے جدوں پھر ان قتل کرنے واسطے لے گئے اسے میدان کے اندر قبراں کھودتیاں کفن وچھاتے گئے اس وقت حضرت حجر بڈھے ہوئے ایک جلاد جڑے سے انہوں نے کہا صرف ایک جملے تیری جان بچ سکتی ہے جب تو حضرت علی سے لعنت کر دے ہنے رہا آ جائیں گے انہوں نے آخیا عمر گزری وہ محبت کر دیا اور اللہ کے رسول کو اسی سنیا بھی جی میرے نہ محبت کر رہی یہ نہ کرو میں جان بچاؤ لی تو صرف کفن وشے دیکھ کے لعنت کر تسی جو کرنا کر دے اور اسے نال فرمایا اپنے خاندان کے لوگوں لا تنری ان حدید میرے تو بیڑیاں نہ لاؤ جب میں شہید ہو جاؤں ولا تغسلونی دما نہ میرا خون ہی تو ہو فینی لاکھن معاویہ الجادہ میں پولیس رات پہ دینا اسی طرح ملاقات کروں گا اتنے میری دی ملاقات ہوگی تو اتنے فیصلہ ہوگا کہ کہڑے جرم حضر نے قتل کیا اور جب پوچھا کہ تو کوئی خواہش رکھنا اور سہیلا محمد بن سیرین قاتین عند القتل امام محمد بن سیرین نے پوچھا گیا کہ جس آدمی نے سزائے موت ہونی ہے قتل دا وقت آئے تو 2 رکعتاں جڑا پڑھے کوئی نیکی ہے فقال صلی اللہ علیہ خبیب و حجر و ہما فاضلان انہوں نے کہا 2 امت دے چوٹی دے بندے جڑے انہوں نے موت دے وقت 2 رکعتاں پڑھیاں اس تو بالکل نیک طریقہ خبیب نے مکے کافراں قتل کیتا اسے تے حجر نے جدوں قتل کرن لگے انہوں نے کہا مینوں بھی 2 رکعتاں پڑھ لین دو تاکہ دنیا تو جاندے میں خدا نوں سجدہ کر کے مراں وکان حسن البصری یوزم قتل حجر و صحابی اور حضرت امام حسن بصری یہ کہندے رہندے غیر اللہ من حجر و صحابی کہ حجر اور ساتھیاں نوں جڑا بے گناہ نے معاویہ نے ماریا یہ پروں یہ واسطے ہوں تباہی ہے نا کس طرح انہیں خدا کو جان چھڑونی
ولما بلغ ربیع بن زیاد الحارثی وکان عاملا لمعاویہ علی خراسان. اے نمونہ پڑھ رہے ہیں بے حسین رضی اللہ عنہ انہیں بے صبر کیوں ہو گئے کہ 20 سالہ دور دے اندر کی کچھ ہوندا رہا جنوں ویکھ دے رہا اور کوڑیاں تے لیٹ دے رہا بھی حضرت حسن دے معاہدے تو آئے نے سارے نال سلوک کیتا. اور یہ خبر جدوں ربیع نوں پہنچی اور امیر معاویہ دے گورنر سی خراسان دار اللہ جمعے دی نماز انہوں نے پڑھائی ربیع نے تے دعا منگی کہ لوگوں دعا کرو اللہ من کان لربیع عندک خیر فقبض الیک واجل، میرے لیے تیرے کول کچھ نیکی لکھی ہے نا ربیع لی تے جلدی کر تے میری جان قبض کر لا، ہونے دنیا رہن دے قابل نہیں رہی. گورنر امیر معاویہ دا اگر ان سری ظلم تے آکھیا بھائی بھی ہم دیر لگنی فلم یبرا من مجلس حتی ماتا، فرمایا اپنی جگہ تو بھی نہیں اٹھیا، دعا نہیں جلدی قبول ہوئی. جو تھے ربیع ابن زیاد بھی جڑے سی بہت ہو گئے. اے حجر بن عدی دا قتل اے بھی ہر کتاب تو تسی پڑھنا. ایک بے گناہ صحابی رسول اس جرم مارتا گیا بھی نے نماز دا کیوں آکھیا وقت جڑا ہو. اور بعد جو حشر ہوا اس تو برا جس طرح پٹڑی گاڑی بدل جاندی پتہ نیک آدمی اسے وی لگ جاندا بھی ہونے فاصلہ وددا ہی جانا. ولید دا زمانہ آیا چند سال بعد اسی طرح جمعہ اثر دا وقت گزریا اس ایک تابعی نے اٹھ کے آخیا کوئی نویں شریعت نہیں اتری نہ کوئی دین نواں اتریا، نماز سے وقت سے رونی چاہیے. اور میرے پراؤ کسی نے منہ نہ جواب بھی نہیں دینا چاہیا بھی تو ٹھیک آخیا، یعنی محل چ لے گیا سپاہی سر کٹیا اور مسجد لے کے چل دیتا بے بولو جن بولنا. تاد اقبال آدھے حریت را زہر اندر کام رے، تسی اس کاڑی رات کو سمجھتے بھی کہ آزادی دے گڑے چ کچرے زہر دے ٹپکات سے بولن نہیں دینا. اے ظلم اور سمت تشدد کی رات تھی جتے پھر امام حسین رضی اللہ عنہ دے ساتھی جڑے پوری سلطنت پھیلے کہ مرے مکے چ نہیں وہ بھی آؤندے سی انہاں کول تیرے بھرا نے جو معاہدہ کر لینا وہ نیت وہ نال سی اللہ انہوں اجر دے. یہ کی کچھ ہو رہا ہن بیٹھے رہن دا کوئی جواز ہے؟ اتنے امام حسین رضی اللہ عنہ جھکیا. سمجھے تاریخ دا بہت بڑا افراد ہے، ہر مجلس سے مکاری ہوندی ہے. بے یزید تو گل شروع ہوندی ہے، بے یزید نو خلیفہ بناتا تے امام حسین بے صبرے ہو گئے. پھر کہندے نہیں دو شہزادیاں دی جنگ ہے وہ سمجھ لے مینوں حکومت ملی. میاں قصہ ہے نہیں 20 سال جو اسلام دی مٹی پلید ہوئی سی انہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بے صبر کر دیتا. اسلام جڑا ہے اے حشر کرنا شروع کرتا. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے قادم المسیب ابن نجبت الفزاری فی عدت ما الى الحسین بعد وفات الحسن کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو فوت ہو گئے 175 صفحہ 8ویں جلد البدایہ. تو مسیب بن نجبہ اپنے کچھ ساتھیوں کے نال امام حسین رضی اللہ عنہ یہ مسیب بن نجبہ انہاں لوگوں چ جنہاں نوں اسی مخضر مانے کہ وہ صحابی نہیں بن سکے، رسول اللہ نے ملاقات نہیں کی ویسے کرنی طرح، مگر آپ دے زمانے دے ادو ہی مسلمان سی اس وی اسلام لیا. فدعو الی خل معاویہ وقارب اور آ کے آخیا کہ حسین معاویہ دی جڑی نا بیعت اینو ختم کر تے اے مقابلے چ اٹھنا چاہیے. قد علمنا رایا کا و رایا اخی کا، تیری رائے بھی اسی جاننے ہیں تیرے بھرا دی بھی جاننے ہیں کہ وہ سرا چاہتا سی تو جنگ چاہتا سی. فقال انی لارجو ان یؤتی اللہ اخی ارا نیتی فی حب الکف. تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا بھائی اگر جنگ تو بچنا چاہتا سی یہ جی اللہ تعالیٰ انہوں جزا دے گا، باقی یہ بھی نیت کوئی بری نہیں. وہیں یو جے میرا نیت تھی حبی جہاد الظالمین تے میں جڑا انہاں ظالماں جہاد کرن دی نیت رکھدا کوئی یزید نہیں شو آیا یہ اجر اللہ میں دے گا. وکاتب مروان الی معاویہ انی لست آمن ان یکون حسین مرصد الفطر. تو مروان گورنر سی مدینے دا انہیں امیر معاویہ نو خط لکھیا بھی معلوم ہوندا کوئی گڑبڑ پین والی ہے تے امام حسین نو لوگ تیار کر دے. واظن یومکم من حسین طویلا کہ اگر یہ حسین اٹھ کھڑا آیا تو مینوں پھر اندیشہ بھی یہ کام بہت ود جانا. فکاتب معاویہ تو حسین بہت پہلا دا پڑھو. تو معاویہ نے پھر حضرت حسین نو لکھا ان منعت اللہ ساقط یمین وحدہ لجدیر بالوفا کہ جڑا معاہدہ کر لوے اور اقرار کر لے ان چاہیے کہ انہوں پورا کرے. وقتم بیت ان قوم من اہل کوفہ سے قد دوق الاشتاق مینوں پتہ لگا کہ کوفے دے کچھ لوگ تینوں پھڑکاؤندے ہیں. واہل العراق من قد جربتا اور عراقی وہ جنہوں تو جاننا میں تیرے باپ نے انہوں نے کی چیز اور حسن نہ کی چیز قد افسد والا ابیکا واخیکا تیرے باپ اور تیرے بھائی نہ خرابی فتح کہ اللہ واذکر المساق اللہ تو ڈری جو اس معاہدے نو یاد رکھی فإنہ کا متا کدن یقید کا اگر تم کوئی میرے خلاف سازش کریں گا تو میں بھی کوشش کروں گا. اب مرضی آپ کی ہے کہ آپ یزیدی اسلام کو پسند کرتے ہیں
یا حسینی اسلام کو پسند کرتے ہیں؟ کربلا میں جو دو اسلام ہوئے تو تھوڑے لوگوں نے حسینی اسلام پسند کیا، میجورٹی آف دی پیپل انہوں نے یزیدی اسلام پسند کیا. ایسا ہی ہے نا؟ تھے وہ بھی مسلمان، تھے یہ بھی مسلمان، پڑھتے وہ بھی کلمہ تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مفتی ادھر بھی تھے، مفتی ادھر بھی تھے، حافظ ادھر بھی تھے، حافظ ادھر بھی تھے. تو معاملہ کیا ہوا؟ پتہ چلا اسلام دو ہوئے. اچھا، جو یزیدی اسلام تھا اسے پریشانی تھی کہ حسین جس کے پاس اسلام محمدی ہے علیہ السلام، اس کی بیعت لے لو. اگر بیعت ہو گئی تو میرا نمبر 2 برانڈ نمبر 1 ہو جائے گا. مگر محمد کا بیٹا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نمبر 2 اسلام میں اپنی کوئی چیز ملا دیتا؟ اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء کی محنت کے وارث تو حسین ہے، تو وہ اپنی محنت اس شرابی کو تو نہیں دیں گے، اس کو تو نہیں دیں گے کہ جس کی ولدیت ہی ٹھیک نہیں ہے. حسین نے نہیں دی، لیکن حسین نے ہاتھ نہیں دیا، ووٹ نہیں دیا، اپنا سر دے دیا، کر دو قتل. پتہ چلا اسلام 2 ہو گئے، ایک نقلی اسلام جس کا وارث یزید تھا، ایک اصلی اسلام جس کے وارث حسین تھے. اب کیا ہوا میرے بھائیوں؟ اسلام چلا کون سا اسلام پہنچا؟ ادھر یزید 3 سال 2 ماہ 4 دن کے بعد دنیا سے چلا گیا. اسلام کا وارث جو نقلی اسلام تھا اس کا وارث بن گیا مروان. دیکھیے آپ کو عادت ہے شجرہ طیبہ سننے کی، مجھے عادت ہے شجرہ خبیثہ سنانے کی. اس لیے کہ آپ کے ہاں شجرہ خبیثہ نہیں سنایا جاتا. میں شجرہ خبیثہ آپ کو سناؤں گا کہ اس کی بھی معرفت ہونی چاہیے کہ بدماش کون کون تھے. اور ان بدماشوں کو کون سے بدماش مولوی ہیں جو انگریزی میں رضی اللہ بنانا چاہتے ہیں. اور خدا کی قسم یزید کو رضی اللہ بنانے سے بہت بڑا نقصان ہو گیا امت مسلمہ کا. اور میرا سلام ہندوستان کے مفتی اعظم سید عبد القدیر قادری کو کہ جنہوں نے پچھلے ہفتے بامبے میں اور لکھنؤ میں سارے اہل سنت کو اکٹھا کر کے ایک مشترکہ اہل سنت نے فتویٰ دیا کہ ہم ذاکر نائک کو کافر قرار دیتے ہیں اس لیے کہ وہ یزید کو رحمت اللہ کہتا ہے. لیکن پاکستان کے سنیوں سے یہ بات نہیں ہوئی، ہونی چاہیے تھی. غیرت کا تقاضا تھا کہ ہر سنی اس پر لعنت بھیج کر رسول کی بیٹی کی دعا لیتا. کیا تھا یزید؟ معلوم ہے لوگوں کو، میسونہ کا بیٹا تھا، ولدیت ٹھیک نہیں تھی. پیدا ہونے کے بعد باپ کو پتا چلا 6 ماہ کے بعد فلاں جنگل کے فلاں گھر میں وہ عورت میسونہ اس سے پیدا ہوا ہے. چونکہ اور کوئی ہوا نہیں، پتا نہیں یہ اس کا تھا یا کسی اور کا تھا، اٹھا کے لے آیا. اب بندروں سے کھیلتا تھا، علم نہیں جانتا تھا، کسی بات کا علم نہیں تھا. نتیجتاً اس شخص کے کردار سے جو شراب پیتا ہو، جو آل رسول کا دشمن ہو، کس طرح آپ کو جرت ہو گئی، کیسی اخلاقی آپ کی اہمیت ہو گئی کہ آپ اسے رحمت اللہ کہہ رہے ہیں. جو آل رسول کا قاتل ہو، اگر مسلمانوں تم اسے رحمت اللہ کہتے ہو تو لعنت ہے ایسی مسلمانی پر. میرا سلام ہندوستان کے اس قادری علامہ کو کہ جس نے اپنی غیرت کو ساتھ رکھتے ہوئے اہل سنت کی عزت بچا لی. اب پاکستان کے اہل سنت کو بھی چاہیے کہ اس پر فتویٰ جاری کریں. اگر یہ فتویٰ جاری نہیں کرتے تو روز قیامت ہم رسول کے دربار میں مجرم ہوں گے. اس لیے کہ اگر اس کو کافر کہو گے، اس کو خارج اسلام کہو گے
تو یقیناً تمہارے خود کش بم والے بھی غلط قرار دیے جاتے ہیں. پھر اس طرح پیروں پر فائرنگ نہیں ہوگی, پھر کاظمی سید وزیر پر اس طرح قاتلانہ حملے نہیں ہوں گے. یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ تم نے زہر کو بھی ہل قرار دیا. زہر سے علاج کرتے ہو, زہر سے کبھی علاج نہیں ہوتا. میرے بھائیوں, اسلام دو ہوئے. یزید گیا تو اس نقلی اسلام کا وارث مروان بنا. مروان گیا تو نقلی اسلام کا وارث مروان بن عبد الملک بنا. عبد الملک بن مروان 11 سال حکومت کرتا رہا, اور یہ حکومت ایک ملک پر نہیں تھی, 3 بڑے اعظموں پر تھی. میرے نوجوانوں, بر اعظم ایشیا, بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ, جہاں پر 200 ملک بنتے ہیں, اتنی بڑی شاہی تھی. نتیجتاً یہ سارے کے سارے وہ تھے جو نقلی اسلام میں دارو بھی پیا جاتا تھا, غلط کاریاں بھی کی جاتی تھی, بہت جرائم تھے جو اس منبر کی پاکیزگی کے تقاضے کے تحت میں سنا نہیں سکتا, کتابوں میں سب لکھا ہے. میرے بھائیوں, یہ جو مروان بن عبد الملک بنا تو اس کے بعد ہشام بن عبد الملک اتنی بڑی اسلامی حکومت کا بادشاہ بنا. یہ بھی نقلی اسلام تھا. نقلی اسلام میں نقلی مولوی بنے, نقلی تسبیحیں تیار ہوئیں, اذانیں ہوئیں, نمازیں ہوئیں. آل رسول کے سب خلاف تھے, اصلی اسلام کے خلاف تھے. 2 شہزادوں کی جنگ قرار دیتے تھے. جو حسین کا نام لے, نہ بڑے بڑوں کی باتیں ہیں, بڑا تو حسین ہے, باقی تو سب چونٹیاں ہیں. ہشام بن عبد الملک اپنے 10 سال گزار کے مر گیا. ہشام بن عبد الملک کے بعد پھر جو بادشاہ ہوا اس کا نام تھا سلمان بن عبد الملک. سلمان بن عبد الملک کے بعد جو بادشاہ ہوا اس کا نام تھا یزید بن عبد الملک. یزید بن عبد الملک کے جو بادشاہ ہوا مروان وہ تھا, وہ اس کا نام تھا ملک, ابھی آتا تھا میرے ذہن میں, وہ ہوا. اور اس کے بعد 6 ماہ جس شخص کو ملے وہ تھا عمر بن عبد العزیز. عمر بن عبد العزیز نے آتے ہی حکم دیا کہ باغ فدق فاطمہ کو دے دو. اس نے کہا. ولید بن عبد الملک تھا آخری. میرے بھائیوں, یہ 110 سال کا ٹائم ہے جہاں نقلی اسلام نے راج کیا, لیکن جو ہی نقلی اسلام ختم ہوا عباسیوں کا بادشاہ منصور دوانکی آ گیا. منصور دوانکی نے آتے ہی سب سے پہلے سارے اس وقت کے ٹی وی چینل, سارے اخبار نویس, سارے ہسٹورینز کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا ہم قبریں کھودیں گے, لکھو جن لوگوں نے اصلی اسلام کے وارثوں کے ساتھ ظلم کیا اللہ ان کی قبروں میں ان کا حال کیا کرتا ہے. سب سے پہلے یزید کے ابا کی قبر کھودی, تبری میں باب قبور میں پڑھ لیے قبر میں کیا لکھا. یزید کی قبر کھولی تو اس میں ایک راکھ تھی اور کالی آگ جلتی ہوئی قبر تھی. پھر اس کے بعد مروان کی قبر کھودی تو اس میں دیکھا ایک سور لیٹا ہوا ہے جس کے جسم سے پیک نکل رہی ہے. پھر اس کے بعد مروان کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان کی جب قبر کھودی تو نکلا ایک بہت بڑی چھپکلی پڑی ہوئی ہے جس پر عذاب جاری ہے. گرد ہر بادشاہ کی قبر پہ یہ حال نکلا. پتہ چلا جو آل محمد کا دشمن ہوتا ہے اللہ اس کی قبروں میں بھی عذاب دے کر شکلیں بگاڑ دیتا ہے. مگر جو آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, جو آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ان کی قبروں کو آج بھی کھول کر دیکھو, نور بھرے ہوئے ہیں. بہت دیر کی بات نہیں ہے, لاہور فیروز پر روڈ 18واں کلومیٹر وائڈننگ ہو رہی تھی اس کی. ایک سید محمود شاہ کا مزار تھا, ساتھ میں 80 سال پہلے ان کا خلیفہ وہ پہلو میں دفن تھا. پاؤں میں ملنگ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بھنگ پینے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. جب قبر میں سڑک پہ آ گئی حکومت نے کہا کہ اس قبر کو گرانا ہے. میں بھی وہاں گیا, قبر کو گرایا گیا. ہزاروں لوگ تھے. جب مزار گرا ہزاروں لوگوں نے دیکھا بما پولیس بما انتظامیہ کہ وہ جو 80 سال پہلے شاہ محمود دنیا سے گیا تھا مگر علم سر پہ رکھتا تھا, علی علی کرتا تھا,
اس کا کفن اس طرح سفید تھا اور تازہ پھولوں کی پتیاں اس طرح گلاب کی پڑی تھی جیسے ابھی کو چھوڑ کے گیا ہے. خود دیکھا, وضو میں ہوں, رمضان کی رات ہے, خود دیکھا. اور پھر وہ خلیفہ جو ان کا خلیفہ تھا اس کی قبر دیکھی تو سفید کفن, آنکھیں کھلی ہوئی, شاید کسی کا انتظار کر رہا ہے. پاؤں کی طرف وہ ملنگ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بھنگ پینے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, حیران رہ گئے کہ تازہ نورانی چہرہ اور یہاں شہد لگا ہوا. ایسے لگتا تھا بلڈوزروں جب مزار گرایا تو کچھ حوریں شاید اسے شہد پلا رہی تھی کہ تو علی کا ملنگ ہے, لوگ دیکھ لیں کہ علی کے چاہنے والوں کی قبریں نورانی ہیں, دشمنوں کی راکھ بن گئی ہے. اتنی قبروں کے حال مجھے یاد ہے, سنانا شروع کر دوں سحری کی اذان ہو جائے, لیکن میں وقت غصب نہیں کرتا کسی کا. میں مختصر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ منصور دمان کی جا کے باب پڑھ لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ آپ اصلی اسلام کی طرف ہیں کہ نقلی اسلام کی طرف ہیں. میرے بھائیوں, اس کے بعد منصور دوان کی, منصور دقانوی کے بعد صفا, صفا کے بعد ہادی, ہادی کے بعد مہدی, مہدی کے بعد ہارون رشید, ہارون رشید کے بعد مامور رشید, پھر معتصم باللہ, مستعین باللہ, مستقیم باللہ, معتزز باللہ, منصور باللہ, پھر متوکل باللہ. ان سارے بلوں کو آ کے ہلاکو خان نے مارا. یہ عباسی جتنے امیہ والے آل رسول کے دشمن, اس سے 1000 سے ضرب اتنے یہ دشمن. یہ بھی آل رسول کے دشمن, یہ بھی آل رسول کے دشمن. نہ ان کی قبروں کا نشان مل رہا ہے, نہ بنو امیہ کی قبروں کا نشان مل رہا ہے, لیکن ملنگوں کی قبروں پر آج بھی چراغ جل رہے. میرے بھائیوں, جب آ کر ہلاکو خان نے مارا تو ہلاکو خان مسلمان ہو گیا. ہلاکو خان کے بعد اس کا بیٹا زندہ شاہ پیدا ہوا. زندہ شاہ کے بعد اس کا بیٹا تیمور لنگ پیدا ہوا. تیمور لنگ کے بعد اس کا بیٹا بابر, بابر کے بعد ہمایوں, ہمایوں کے بعد اکبر, اکبر کے بعد شاہجہان, شاہجہاں کے بعد اورنگزیب, اورنگزیب کے بعد محمد بہادر شاہ ظفر. پھر انگریز آ گیا, 200 سال انگریز کی حکومت رہی. اس کے بعد قائد اعظم آ گیا, اس نے پاکستان دے دیا. 1400 سال کی تاریخ مجھے ازبر یاد ہے. اب قائد اعظم کون تھا؟ شیعہ تھا, علی ولی اللہ پڑھتا تھا. گھر پہ علم لگایا ہوا تھا. پوجا جنا کا بیٹا تھا. پوجا جنا کے باپ کا نام زلجنا تھا. زلجنا اس لیے رکھا تھا کہ پیدا ہی نہیں ہو رہا تھا, زلجنا کے صدقے سے اللہ نے بیٹا دیا. تو کہنے دیجیے